الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ بدھ کو غزوہ بنی مصطلق واقعہ افک یہ تقریباً بات ہوئی تھی، تو بعض مفسرین کے مطابق اسی غزوہ میں بنی مصطلق سے واپسی پہ اور محققین کے مطابق کسی اور موقع کے اوپر ایک سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں، ام المومنین، اور صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی۔ ایک جگہ یہ لوگ قیام کے لیے رکے، کیا ہوا کہ یہ سب لوگ ساتھ تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا، پہلے بھی گم ہو گیا تھا، پھر گم ہو گیا۔ لیکن گزشتہ واقعے سے ان کو ایک سبق تھا، ایک اندازہ تھا کہ خود تلاش نہیں کرنے رہنا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو فوراً اطلاع کی کہ یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی رک جاؤ، پورے قافلے کو روک دیا گیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، ہار تلاش کیا گیا، ہار کہیں نہیں ملا، وقت تنگ ہونے لگا، فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب وہ جگہ ایسی تھی، اچانک رکے تھے، ہار گم ہونے کی وجہ سے پانی نہیں تھا۔ اب میں اور آپ تو نمازیں ہمارے لیے تو اس اہمیت کی حامل نہیں ہیں، صحابہ کے لیے تو نماز بہت بڑی نعمت تھی۔ اب جب نماز کے لیے پانی نہ ملا، بغیر پانی کے وضو ہو نہیں سکتا، اور نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، تو صحابہ کرام کے اندر بے چینی اور اضطراب تھا کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگ تو حضرت ابوبکر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ کی بیٹی عائشہ کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے، اب ہماری نماز خطرے میں پڑ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو بڑے غصے میں آئے اور فوراً اپنی بیٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ران کے اوپر نبی علیہ السلام ان کے زانوں کے اوپر آرام فرما رہی ہیں، گود میں آرام فرما نبی علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کا مبارک سر آپ کی گود میں ہے، زانوں میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بڑے غصے سے فرمایا، کیا ہر وقت تمہاری وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہی رہتی ہے؟ پھر گما دیا گہار۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے باپ کے تیور بھی دیکھے، آواز بھی سنی، لیکن نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی، آرام سے بیٹھی رہیں، ان کی بات کو سنا، وہ اپنی بات کہہ کے چلے گئے۔ اللہ کی شان، جب نماز کا وقت تھا تو عین اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ تم مریض ہو، مسافر ہو، اور تمہیں پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی اگر نہیں ملتا تو تم تیمم کر سکتے ہو، تمہیں غسل کی حاجت ہے تو تم تیمم کر سکتے ہو، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جب یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا اور قافلے والوں کو پتہ لگا، سارے قافلے والے خوش ہو گئے اور دل سے دعائیں نکلی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔
اور ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بڑے جذبے میں آ کر بڑے شوق سے کہنے لگے کہ یا آل ابو بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے، ارے تم تو ہو ہی بڑے برکت والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، واپس آئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور 3 مرتبہ فرمایا بیٹی تو بڑی مبارک ہے، انکی نہ مبارکہ، بیٹی تو بہت مبارک ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا اتنا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے امت کو اتنی بڑی آسانی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تیمم کا معاملہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا، امت کے لیے آسانی فرمائی۔ تیمم کے بارے میں ایک تو نیت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کہیں ایسا بندہ ہے جو مریض ہے، پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر علماء سے پوچھ کے یا ڈاکٹر جو دیندار ہو اس سے پوچھ کے تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر ایسا مسافر ہو کہ اس کو 1 میل چاروں طرف کہیں پانی نہ مل رہا ہو، نماز کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہو، نماز پڑھنی ہے، اب یہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آسانی ہمیں دے دی، تو اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نماز قضا نہیں کرنے کا حکم۔ ایک آدمی نے تیمم سے نماز پڑھ لی، اب پانی مل گیا یا مرض دور ہو گیا، اب جو نماز ادا ہو گئی وہ ہو گئی، اب یہ نہیں ہے کہ پانی مل گیا تو دوبارہ سے اب نئے سرے سے وہ کرے، وہ ادا ہو گئی، اللہ نے اس کو مکمل قائم مقام بنایا۔ پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیے، پانی بھی عام چیز ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن پانی کی غیر موجودگی میں اللہ نے کیا چیز کو بنایا؟ مٹی، جو اور زیادہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ زمین تو ہر جگہ، جدھر بندے نے چلنا زمین ہی ہے نا، تو مٹی زمین تو ہر جگہ موجود، بس جگہ پاک ہو تو انسان جو ہے وہ تیمم کر لیں۔ اللہ نے اور زیادہ آسانی فرما دی اپنے بندوں کے لیے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی والدہ کا، ہسپتال میں تھیں، زندگی کے آخری ایام تھے، 27 جولائی 2003 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو آخری چند دنوں میں وہاں پہ آپ نے تیمم کے ذریعے نمازیں پڑھیں، اور جب تک ہوش تھا وینٹیلیٹر پہ نہیں گئیں، کوئی نماز آپ کی قضا باقی نہیں تھی۔ 5 نمازیں ایسی آئیں جو آپ وینٹیلیٹر پہ تھیں تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ ان 5 نمازوں کا بہرحال ہم نے فدیہ پھر بھی دے دیا تھا، وہ سب ہوش میں تو نہیں تھی، وینٹیلیٹر پہ تھیں۔ پھر میری خالہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بیمار ہوئیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں کی عادت نماز کی بڑی پختہ، میری والدہ کی، میری خالہوں کی بہت پختہ عادت ہے۔ اب ہسپتال میں مدینہ طیبہ میں ایڈمٹ ہیں، اب چاہیے تیمم کے لیے کوئی پتھر مل جائے، کوئی مٹی مل جائے، کوئی چیز مل جائے، پورے ہسپتال میں کہیں نہیں، اور ادھر ادھر تلاش کیا، کچھ نہیں ملا۔ پھر ان کی یہ تھی کہ بھئی مجھے نماز میری قضا ہو جائے گی، کہیں سے لا کے دو۔ میں نکلا تو تقریباً 2 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک جگہ ایسا سراہی ٹائپ کا جہاں دکان تھی، تو مجھے وہ کوئی چیز مل گئی، اس سے میں نے پھر وہ 5 ریال کا وہ خریدا، کوئی پیس، کوئی چیز جس سے آسانی سے وہ تیمم کر سکیں، پھر لے کے گیا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہسپتالوں کے اندر خاص طور سے ایسے وارڈ جہاں زیادہ مریض ہیں، بڑے بہت حساس، جو پانی استعمال نہیں کر سکتے، جن کے لیے مشکل ہے، تو وہاں تیمم کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ مسلمان ملکوں میں تو ضرور ہونا چاہیے، تیمم کے لیے مٹی ہوتی ہے، تیمم کے لیے پتھر ہو سکتا ہے، اور آج کل تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں کہ ایسے مٹی ملتی ہے جو ڈھکی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اس کو جب آپ ہاتھ ماریں تو ہاتھ بھی ہاتھوں میں تیمم کے لیے جو مطلوبہ مقدار مٹی کی ہے وہ مل بھی جاتی ہے، تو عام آسانی سے یہ مل جاتا ہے۔ تو ہسپتالوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں گھروں کے اندر بھی رکھ لینا چاہیے، چاہے زندگی پر استعمال کی نوبت نہ آئے، لیکن گھر میں موجود رہے کہ بھئی یہ میرے رب کا حکم ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نبی نے اسے کیا، صحابہ نے کیا، تو بھئی ہمیں گھر میں رکھ ہی لینا چاہیے کہ خدا نہ خاصہ کو مریض ہو، کو وجہ پیش آئے، بھئی ہمارے پاس موجود تو ہے۔ چلو گھر میں رکھیں نہ رکھیں، لیکن ہسپتالوں میں تو ہونا چاہیے، جہاں مریض مستقل آتے ہیں تو ہسپتالوں میں تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کے اندر 2 ضربیں مارنی ہوتی ہیں، ایک ضرب مار کے چہرے کا مسح کر لیا پورا جتنا وضو میں کیا جاتا ہے، پھر دوسری ضرب الگ مارنی ہے، اور اس کے بعد
الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو پھیر لیا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پھیر لیا، خلال بھی کر لیا، بس ایک دفعہ وہ کیا، ایک دفعہ یہ کیا، تیمم پورا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ انعام عطا فرمایا ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ یہ اس امت کا ایک خاص انعام ہے، نبی علیہ السلام کی خاص شان ہے۔ اور وجہ کون بنا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ 5 ہجری چل رہا ہے اور مسلسل فوجی کارروائیاں چل رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے بعد مدینہ آئے ہیں تو آپ سنتے آ رہے ہیں نا، پہلے سال غزوہ بدر ہو، دوسرے سال غزوہ بدر ہو گیا، پھر احد ہو گیا، پھر اور مستقل کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہا، مختلف غزوات سرایا چلتے رہے۔ ایک تو مسلمانوں کو اس میں کاروباری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو تاجر تھے ان کو بزنس کا موقع نہیں ملا، اور جو کسان تھے ان کو کھیتی باڑی کا موقع نہیں ملا۔ بھئی سکون ہو تو ملے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ چیزیں تو لازمی بات ہے ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا نتیجہ تھا وہ کیا تھا کہ مسلسل ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی اور امن اور سلامتی کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا۔ لیکن یہود بے بہبود، انہیں کسی طریقے سے یہ دل میں آتی ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو عزت ملے۔ وہ تو حسد کرتے تھے کہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں یہ کیسے چلا گیا نبوت کا سلسلہ، تو ان کو تو نبی علیہ السلام سے اور امت سے حسد تھا۔ پہلے تو انہوں نے انتظار کیا کہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کے بت پرستوں کا کیا سلسلہ بنتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ دیکھا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ رہی ہے اور وہ کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر کے بعد احد ہوا، اور احد میں ابو سفیان اعلان کر کے گئے کہ ہم اگلے سال پھر ملیں گے، اور وہ آئے نہیں۔ یہ کیا مطلب تھا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ رہی ہے؟ بس یہ ان کو برداشت نہ ہوا، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر ایک آخری اور بڑی زبردست ضرب لگانے کا ایک بہت ہی بدترین پلان تیار کیا۔ وہ کیا پلان تھا اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آج جو ہے نا وہ عرض کرنی ہے۔ تو یہودیوں کی اس سازش کی وجہ سے غزوہ احزاب ہوا۔ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے غزوہ احزاب ہوا۔ اس غزوے کے 2 نام ہیں، احزاب بھی اور خندق بھی۔ احزاب کس لیے؟ حزب، ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک واحد کو حزب، حزب اللہ، حزب الشیطان، حزب ایک۔ احزاب یہ جمع کا صیغہ، بہت سارے گروہ، الائنس کہ سبھی مل رہے۔ اور خندق کھودی گئی تھی۔ خندق ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ بہت گہری اور چوڑی کھود دی جائے کہ کوئی دشمن اس کو کراس نہ کر سکے۔ تو بہت بڑی خندق کھودی گئی، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تو یہ 2 نام ہیں اس کے، اور وجوہات ان کی یہ آ گئیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا کفر کا، اور پورا عرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کہ بالکل ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اکٹھا ہو کے آیا تھا۔ اور وہ چاہتے یہ تھے کہ کلمہ پڑھنے والا زمین کے اوپر کوئی باقی نہ رہے، اور اس کے پورے عہد و پیمان انہوں نے کیے تھے۔ لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورد اللہ، کہ وہ ایسے واپس ہوئے لم ینالوا خیرا، کہ وہ اپنے غیظ و غضب کو لے کے واپس چلے گئے، کچھ نہیں ان کے پلے آیا۔ بغیظہم لم ینالوا خیرا، غیظ و غضب میں واپس چلے گئے، پلے کچھ نہ آیا ان کے، بلکہ مسلمانوں کی دھاک اور زیادہ بیٹھ گئی اور بڑھ گئی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی کمر توڑے ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو انہی پر لوٹایا، یہودیوں کی، منافقین کی اور اہل مکہ کی، تینوں کی کمر اس واقعے نے توڑ کے رکھ دی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہ ہوا، اتنی آسانی سے نہ ہوا تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اس واقعے کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ اس کو توجہ سے سنیں، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے ہے۔ میں تو بار بار یہ درخواست کرتا ہوں سب سے کہ خدا کے لیے سیرت کے ان بیانات کو پابندی سے سنیں، ایک سے لے کے جو چلتے جا رہے ہیں، شاید 100 تک اللہ پہنچا دے، ان کو سب ہم سنیں، بار بار سنیں۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جان لینا، اپنے آپ کو جان لینا اتنا ضروری نہیں،
جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس واقعے کی ابتدا ایسے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ بنی وائل، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، ان میں سے 20 آدمی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے شدید عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، شدید ترین دشمنی تھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے، یہ مکہ آئے، مکہ کے سرداروں سے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم بھی تیار ہیں، اور پورے عرب کو ہم تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ میں ختم کر کے رکھ دو کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ایسا حملہ ہمیں کرنا ہے فل اینڈ فائنل کے، بس اس کے بعد زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی مانتے تھے اور غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو، اہل علم ہو، تم یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا دین بہتر ہے کہ ہمارا دین بہتر ہے؟ تو یہودی تو ہمیشہ سے سازشی ٹولہ ہے، انہوں نے اپنے علم کے خلاف بولا، اپنی ہی کتابوں کے خلاف، اپنے ضمیر کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا، کہنے لگے کہ تمہارا دین بہتر ہے، مسلمان جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کفار مکہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، عام آدمی کے پیچھے کوئی بھی دیوانہ اور ہو کے خراب نہیں ہوتا، جو بری نیت کے لوگ ہوتے ہیں، جو بری نیت سے کوئی دین کا رخ لے کر آتے ہیں، یہ زیادہ بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اہل حق کے ساتھ جڑے رہیں۔ اچھا، کفار مکہ کچھ مطمئن تو ہوئے لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ اور کچھ ہونا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو آنے والے 20 لوگ تھے بنی وائل کے اور بنو نذیر کے 20 یہ اور 50 لوگ قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ، یہ 70 لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا بیت اللہ کی دیوار سے لگ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کر کے آنا ہے، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ رہے گا ہم مسلمانوں سے جنگ کرتے رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ بعد میں سارے بھاگ گئے تھے جب ہوائیں چلی تھیں، لیکن اتنا بڑا سخت شدید قسم کا جو ہے نا وہ تعصب بھی تھا، غصہ بھی تھا اور پوری تیاریاں بھی تھیں۔ تو یہ 20 لوگ جو تھے انہوں نے مکہ کے لوگوں کو تیار کیا۔ اچھا، مکہ والے کسی درجے میں تو پہلے ہی تیار تھے کہ دشمن تو تھے ہی تھے، دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر سب سے مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں تو ہماری عزت اور دھاک دوبارہ بیٹھ جائے گی، تو وہ آسانی سے تیار ہو گئے۔ یہودی پہلے تیار تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں کے جو سردار تھے عیینہ بن حسن، ان کو بھی کہا کہ بھئی مسلمانوں سے لڑائی کرو۔ وہ تھے تو کافر لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی ان کو نہیں تھی۔ یہودیوں کو تو حسد ہے، آج بھی ہے، اور دوسری طرف قریش مکہ کو تو دشمنی پیدائشی سمجھ لیجیے آپ، ایسا کچھ تھا۔ جب سے انہوں نے کلمے کا اعلان کیا بس وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ ان کو اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ دشمنی کا تعلق تو نہ تھا، لیکن یہودیوں نے کہا دیکھو خیبر کی جو کھجوریں نکلیں گی نا تو اس میں سے 1/3 یا آدھی جو ہیں وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ ایک بڑے مال کے لالچ میں آیا کہ چلو بھئی ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سارے عرب کو لے کے یہ آئے۔ قریشیوں کا جو لشکر تھا 4000 جوان تھے، 300 گھوڑے تھے اور 1000 اونٹ کے ساتھ ابو سفیان آئے اور ایک جگہ پہ قیام کیا۔ وہاں پہ قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو فزارہ، غطفان، اس طرح کے بہت سارے قبائل جو ہے شامل ہوتے چلے گئے اور جن کی بہت بڑی تعداد بن گئی۔ کسی جگہ 12000 آتا ہے، کسی جگہ 15000 کی تعداد بھی آتی ہے اور 10000 کی تعداد بھی آتی ہے۔ تو 12 سے لے کے 15000 تک کی تعداد یہ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوہ ہوئے تھے نا، بدر میں تعداد کیا تھی کافروں کی 1000، احد میں کیا تھی 3000 کافروں کی، اور اس دفعہ تو ہر دفعہ سے زیادہ بڑی تعداد تھی، قبیلے بھی زیادہ تھے اور سب کے پاس ہتھیار، گھوڑے، ہر چیز زیادہ تھی۔ یعنی ایک ایسا حملہ تھا
کہ پورا ایک الائنس بنا لیا گیا اور پورا ایک اتحاد کر لیا گیا مسلمانوں کے خلاف، گویا کہ پورا عرب حملے کے لیے نکل آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے یہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ارادے ان کے یہ ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑنا، ایسے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ کافی ہے، وہ ہمارا بہترین مددگار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو پہلا کام کیا ہوا؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ آپس میں سب سے آپ نے مشورہ کیا۔ اور تیسرا کام، جتنے مادی وسائل اور تدبیریں اختیار کی جا سکتی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے کی۔ یہ تین کام کیے۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، ہمیں بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر مشورہ کرنا ہے، مشورہ ہم شیخ سے بھی کر سکتے ہیں، دیندار لوگوں سے، شریف لوگوں سے مشورہ کرنا، پھر جو کچھ ہمارے پاس بن پڑتا ہے اسباب میں ان سب کو جمع کرنا اور اختیار کرنا، پھر بات پوری ہوتی ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ تو نبی ہیں، وحی الہی کی روشنی میں آپ جو فیصلہ کریں وہ حق ہے، تو آپ نے مشورہ کیوں کیا؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مشورے کی سنت امت میں قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے، کہ نبی علیہ السلام نے بہرحال اللہ کے پاس واپس جانا تھا، رہنا تو قیامت تک نہیں تھا نا، تو مشورے کی سنت جاری ہو جائے، کام لوگ مشورے سے کریں۔ دوسری بات، مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں جوڑ اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کے رابطے میں کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے مختلف ذہنوں سے انسان فائدہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک ہی چیز کے دو حل ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایک چیز ایک آدمی کو 6 نظر آ رہی ہوتی ہے، سامنے والے کو 9 نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے مشورے آپس میں بیٹھنے سے کرنے سے فائدے ہو جاتے ہیں۔ تاہم مشورے کے اپنے آداب ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ صحابہ تھے، پتہ لگا جی اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے، تو مشورہ کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے تھے، ایران کے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اس طرح دشمن حملہ کرے اور قوت اتنی نہ ہو کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے، تو پھر ہم لوگ خندق کھودتے ہیں۔ تو انہوں نے خندق کا ایک آئیڈیا جو ہے وہ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے اور تمام صحابہ نے اس کو بہت خوبصورت نگاہوں سے دیکھا، قبول کیا، پسند فرمایا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا تھا کہ یہ فارس کے کافروں کا ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کو قبول کیا۔ یعنی کوئی حکمت کی بات، خیر کی بات اگر کہیں سے ملتی ہے اور اس میں ہمارے دین و ایمان میں کوئی حرج نہیں ہو رہا تو اس کو قبول کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں، اگر دین و ایمان کے خلاف کوئی بات ہے پھر ایسی بات کو قبول نہیں کرنا، اور یہ حکمت کے عین مطابق تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، مدینہ کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد خود نبی علیہ السلام نے ترتیب بنائی کہ یہاں سے یہاں تک اس ترتیب سے جو ہے نا اتنی ہم نے خندق کھودنی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہو، گہرائی اتنی ہو اور لمبائی اتنی ہو، تو تقریباً 5.5 کلومیٹر یہ خندق کھودی گئی۔ اچھا، مدینہ طیبہ کے حالات کیسے تھے کہ 2 تو وہاں حرات تھے، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ۔ ادھر سنگریزے تھے اور ایسی زمین تھی سخت نوکیلی کہ انسان بھی نہیں چل سکتے تھے، جانور بھی نہیں اس پہ چل سکتے تھے۔ تو 2 طرف تو ہوتے حرہ شرقیہ اور غربیہ، تو یہ 2 سائیڈیں قدرتاً محفوظ تھیں۔ تیسری سائیڈ میں گھنے باغات تھے، کھیت تھے، اور یہ کھجوروں کے پھلوں کے باغات تھے۔ وہ اتنی گھنی اور گنجان جگہ تھی کہ وہاں سے ہزاروں آدمیوں کا نکل کے آنا ممکن ہی نہیں۔ 2 4 10 20 تو چلو نکل سکتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہمت کر کے حملہ نہیں کر سکتا۔ وہاں سے 2 2 4 4 نکلے، ادھر سے تیر انداز کھڑے ہو جائیں، وہ تو پورا ہو ہی نا، وہ تو وہیں ختم ہو جائے۔ تو وہ جگہ بھی گویا محفوظ تھی۔ ایک تیسری جگہ تھی، وہ جگہ خالی تھی۔ تو نبی علیہ السلام وہاں گئے
پورے محل وقوع کا جائزہ لیا اور پوری آپ نے حد بندی کے اس ترتیب سے پورا آپ نے نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس اس خندق کی مکمل جو اس کا نا نقشہ بنایا، جس کو کہتے ہیں نا کیا اس کو، جس طرح آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں نقشے بناتے ہیں نشان لگاتے ہیں، وہ آپ نے ڈرائنگ، اس کی مکمل ڈرائنگ آپ نے کی کہ بھئی ایسے کرنا، اور صحابہ کو اس کی پوری بات سمجھا دی، تو اس کا طول کتنا ہو، عرض کتنا ہو، چڑھائی وغیرہ ہر چیز آپ نے بتائی۔ اور اس کے بعد تقریباً 5.5 کلومیٹر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چوڑائی اتنی تھی کہ انسان خود بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، گھوڑے پہ کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا بھی ایک مشکل کام تھا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آئے اور کراس کر جائے یہ بھی اس کا مشکل، اور گہرائی کتنی کہ پانی نکل آیا، اور مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور گھوڑے تھے 36 گھوڑے تھے۔ اب غور کیجئے کہ کتنا بڑا یہ معاملہ تھا، اور صرف 6 دن میں یہ 5.5 کلومیٹر لمبی اچھی خاصی چوڑی اور خاصی گہری خندق یہ مسلمانوں نے کھود دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹیم ورک تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کام تھا، جو کام میں اکیلے نہیں کر سکتا وہ مل کے کر سکتا ہوں، وہ ہم مل کے کر سکتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک تھا۔ اچھا، چھوٹے بچے بھی آ گئے، ہم نے بھی لڑنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 15 سال تک کے تھے ان کو قبول کیا، جو اس سے نیچے تھے ان سب کو واپس بھیج دیا۔ ہمارے 15 سال کے بچے کو تو ابھی سنت کے مطابق پیشاب پخانہ کرنا شاید نہ آتا ہو، تو وہ 15 سال کے بچے جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اب جبل صلاح، وہاں ایک پہاڑ ہے مدینہ طیبہ میں، نبی علیہ السلام نے جبل صلاح کو اپنے پیچھے کیا، خندق اس سے آگے تھی، اور وہاں پہ پھر آپ نے صف بندی کروائی، اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک ترتیب بنا دی۔ ایک گروہ کو آپ نے دشمنوں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، تیر اندازی اور سنگ باری، ادھر سے وہ کرتے ادھر سے یہ کرتے۔ دوسرا جو صحابہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے اوپر ایک لشکر تھا۔ تیسرا، خندق کے اوپر جو ہے نا وہ نگرانی، کہ کہیں سے کوئی اکیلا آدمی کراس کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکنا۔ پھر مختلف جگہوں کے اوپر جو ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ ضروری تھا وہاں پہ آپ نے اپنی طرف سے سب لوگوں کو تعینات کیا، اور وہاں ایک جگہ ایسی ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، میں گیا ہوں وہاں پہ، کسی کو اس کی ویڈیو چاہیے ہو تو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، مجھے نہ فون کریں نہ میسیج واٹس ایپ کریں، وہ میں بھیج سکتا ہوں۔ اس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا بھی لگایا، اور وہاں سے کھڑے ہو کر آپ جو ہے چاروں طرف نگرانی رکھتے، اور پورے غزوہ خندق کے معاملات کو آپ دیکھتے اور لیڈ کرتے وہاں سے۔ تو یہ 23-24 راتیں 25 راتیں جو تھیں اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں کیسے کس طریقے سے سیٹنگ کی کہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا، انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے سپرد فرمایا، ان کے جھنڈے کے نیچے انصاریوں کو جمع کیا، ان کے جھنڈے کے نیچے مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو 10-10 کی جماعت میں بنایا، 10-10 کی جماعت بنائی، اور سب 10 آدمیوں کو کہا، ہر ایک کو کہا آپ نے 40 گز کھودنی ہے، 40 گز۔ 10-10 آدمیوں کی جماعتیں بن گئیں، جتنے بھی اس میں موجود تھے جو کھود سکتے تھے، اور سب کو کہا آپ ہر ایک کا کام ہے کہ 40 گز اس نے کھودنی ہے۔ اب انصار 10-10 کی جماعتیں، بڑا مزیدار معاملہ بنا، انصار 10-10 کی جماعتیں بن کے سارے ہو گئے، ادھر سے مہاجرین 10-10 کی جماعت بن گئے، اب پیچھے رہ گئے سلمان فارسی۔ اب یہ نہ مہاجرین کے ہیں نہ یہ مکہ کے ہیں نہ مدینہ کے، تو فارس کے تھے۔ اچھا، ان کو تجربہ بھی اس کام کا تھا، مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا، مہاجرین کی خواہش یہ ہمارے پاس ملے اور انصار کی خواہش کی ہمارے پاس آ جائے۔ تو ان دونوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آگے آئے، حالانکہ آپ کو آنا پڑا، اس میں اتنا مسئلہ ہو گیا کہ دونوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ ادھر آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔
یہ کیا کہتے ہو انصار ادھر بلا رہے ہیں، مہاجرین ادھر بلا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو میرے گھر والوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کو یہ عزت دی، اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، بہت بڑا مقام ہے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ آپ نے جو جن 10 میں حضرت سلمان فارسی تھے نا، ان میں کیا کیا، چند مہاجرین کو لیا، چند انصار کو لیا، اور ان کو بھی بیچ میں شامل کر لیا، کہ آپ نے سب کو خوش کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کا دل کیسے بڑھ گیا کہ یہ تو گھر والے ہو گئے، تو مہاجرین اور انصار سب میں ہی معزز ہو گئے، ایک ان کا دل خوش ہو گیا۔ اگر وہ مہاجرین میں جاتے ہیں تو انصار کے دلوں میں بات پیدا ہو سکتی تھی، ادھر جاتے تو ادھر جاتے تو ادھر کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی۔ آقا نے اس کیفیت کو سرے سے ختم کر دیا کہ یہ تو میرا ہے بھائی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آخر کسی 10 میں تو ان کو ڈالنا تھا نا، اب مہاجرین میں ڈالتے یا انصار میں تو پھر تقریباً وہی بات رہ جاتی، تو آپ نے کچھ ادھر کے لیے کچھ ادھر کے لیے، درمیانی راہ ہو گئی، سارے خوش۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے، اس کو بڑے حوصلوں سے لے کے چلنا پڑتا ہے سب کو۔ بہت چیزوں کو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بعض مرتبہ، لیکن اس کے نتائج آگے بہت بڑے ہوتے ہیں، جو لانگ رن جا کے جو ہے نا انسان کو بہت کچھ سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس معاملے کو حل کیا۔ اچھا، اس کی بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منع کرنے کے باوجود بنفس نفیس شریک رہے۔ خندق کھودتے، جو مٹی ہوتی اس کو اٹھا کے آگے لے جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا پیٹ مبارک بھی، کمر مبارک بھی، قمیض نہ ہونے کے باوجود جسم نظر نہیں آ رہا، کھال نظر نہیں آ رہی، کہ مٹی مٹی ہے، کہ مٹی ایک اٹھا کے خندق کی دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ عجیب، شدید ترین سردی، اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے وسائل بھی پورے نہیں، ایسا وقت تھا۔ اب خندق کھودی جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے بنفس نفیس شریک ہیں۔ بھوک کی وجہ سے تھکان، بری حال ہوا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، بھوک اتنی ہے، تکلیف اتنی ہے۔ پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا، فرمایا آقا دیکھیے یہ ایک پتھر میں نے باندھا ہوا ہے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیارے صحابی کی اس بات کو سنا تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ادھر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکمت عملی طور پر شرکت اور صحابہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات، اس نے اس مقام کو اور معاملے کو بڑا پرجوش بنا دیا تھا، بڑا عجیب سا بن گیا تھا، اور بڑی محبت والا سلسلہ بن گیا تھا۔ یہاں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی محبت تھی صحابہ کے پاس، کوئی وسائل نہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں، سردی، لیکن اس محبت نے دلوں کو زندہ رکھا ہوا تھا، حوصلے دیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر زندگی کی آخری سانس تک جد و جہد کی، جہاد کی، جان دینے کی، سرفروشی کی جو ہے نا وہ نیت کی ہوئی ہے، عہد کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ یہ پڑھتے، جب صحابہ یہ پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے؟ آقا اپنے غلاموں کے جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ سنیے کیا سنا فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ آخرت کا عیش ہی اصل عیش ہے، آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے۔ اے اللہ ان کی انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، انہیں برکت عطا فرما۔ اس طرح کے اشعار ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جو غم اور پریشانی کے مصائب میں دبا ہوا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کیا پوائنٹ ہے یہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں کو آخرت کی طرف موڑ دیا۔ جس بندے کا دل دماغ آخرت کی تیاری کی طرف لگ جائے، اس کو دنیا کی پریشانیاں نہیں لگتی۔ دنیا کی پریشانی جتنی زیادہ بڑی ہو، لیکن آخرت کی ہر پریشانی سے چھوٹی ہے۔ وہاں کی پریشانیاں بہت بڑی بھی ہیں اور بہت بری بھی ہیں،
تو نبی علیہ السلام نے رخ کو کدھر موڑا؟ آخرت کی طرف، جدھر سے ہمارا رخ ہٹا ہوا ہے۔ ہمارا رخ بھی آخرت کی طرف آ جائے تو ہم بھی بالکل سیدھے ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام اور بھی اشعار پڑھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیے، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے، انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کیا سبق ملا کہ جب حالات اور اس طرح کے ہو جائیں، ناسازگار ہو جائیں، انسان کرائسس میں آ جائے، تو اس وقت پھر آخرت کی طرف فکر اور دعاؤں کا اہتمام۔ یہ دعائیں ہم سے نہیں ہوتی، ہمیں وظیفے چاہیے، بس دعائیں نہیں ہوتی۔ کسی عورت کو کہو جی دعائیں کرو 20 منٹ روز، وہ نہیں ہونی، حضرت وظیفہ بتا دیں بس۔ ان کو بتا دو نا فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کوئی چیز ملے گی، اس کو لے کر آؤ اور اس کو رات کو جلاؤ اور پھر یہ پڑھو، تو اس پہ وہ چلی جائیں گی۔ 2 رکعت کے لیے مصلی پہ جانا ان کے لیے مشکل ہوگا، صلاۃ الحاجت ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو صلاۃ الحاجت اور اللہ سے مانگنا ہی سکھایا۔ تو ان اشعار کے ذریعے صحابہ کے جسموں کو ایک قوت مل رہی تھی، اور نبی علیہ السلام کی جو دل کی لگن تھی صحابہ کے ساتھ، محبت حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی۔ بقول شاعر، سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ حوصلوں میں منزل چھپی ہوتی ہے کہ انسان حوصلے بلند کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور رحمتیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال ایک 24 گھنٹے پہرے کا نظام بنایا گیا اور ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے اہل بیت کا مقام بھی دیا اور ان کو ایک جماعت میں شامل بھی کر دیا۔ 10 کی جماعت تھی، پورے 5.5 کلومیٹر کے ایریے میں جو بھی جماعتیں 10 کی بنی، خندق کی کھدائی میں کہیں کسی کو کوئی پریشانی اور رکاوٹ پیش نہیں آئی سوائے حضرت سلمان کے۔ یہ کون تھے؟ یہ تجربہ کار بھی تھے، خندق سے واقف بھی تھے اور خندق کو سمجھتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر امتحان آ گیا۔ ہوا کیا؟ یہ 10 لوگ تھے، ایک عامر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے اور تھے سلمان فارسی تھے۔ ان لوگوں نے جب توڑنی شروع کی نا، تو راستے میں درمیان میں ایک چٹان آ گئی، وہ نہ ٹوٹے۔ جتنے ان کی کوششیں تھیں، تجربے تھے، سب کے سب ختم اور اوزار تک ٹوٹ گئے۔ پورے کہیں ایسا نہ ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ سلمان مشورہ تو آپ کا ہے، لیکن بہرحال نتیجہ ہمارے ہاتھ میں، حکم ہمارا چلتا ہے۔ کہ مشورہ آپ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مشورہ دیا، وہ قبول بھی ہوا، پذیرائی بھی ہوئی، اور سب آپ کو چاہ رہے تھے آپ ہماری طرف آ جائیں، لیکن سلمان قدرت تو میری چلتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ قدرت تو پھر میری ہی کام آتی ہے، جو میں چاہتا ہوں، جہاں میں چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت بندے کو سمجھا دیتے ہیں، وہ سمجھ جائے جلدی اچھا ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی چکی میں ڈال کے سمجھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے پہلے سیدھے ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سیدھا کرنا شروع کیا نا، تو پھر وہ بانس، وہ جو نہیں، وہ گنا جب جاتا ہے نا اندر، وہ کم پستا ہے، بندہ زیادہ پس جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں تو بس آسانیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ مومن کو اسباب اختیار کرنے کے بعد، مشورے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے، نتیجہ صرف اللہ پہ چھوڑ دے، اور اللہ جیسا چاہے گا ہوگا۔ تو یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں ان سیرت سے ملتے ہیں، اگر ہم عبرت کی نگاہ سے ان کو سنیں اور پڑھیں تو ہمارے لیے زندگی کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب ایک صحابی آیا سلمان کے پاس ان 10 میں سے، کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ تو ہم سے ہو نہیں رہا، سارا تو لگا لیا، تو کیا ایسا نہ کریں کہ ہم تھوڑا سا اس ڈرائنگ میں تبدیلی کر دیں، یہ ایریا جو نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیتے، تھوڑا سا پیچھے لا کے پھر واپس جوڑ لیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سڑک بن رہی ہوتی ہے، بنتے بنتے تھوڑے کرو آ جاتے ہیں کسی وجہ سے، مجبوری سے، تو ہم ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے اگر ایسا کیا جائے
لیکن اگر کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے حضور سے پوچھنا چاہیے، خود نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھے، اپنے مبارک ہاتھ میں کدال لی، اور یہ مقام بھی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ مدینہ طیبہ میں، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ مدینہ طیبہ کی بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو مختلف تاریخ سے، نبی علیہ السلام سے، زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، نیچے اترے، خندق جہاں تک کھد چکی تھی، اور آگے وہ چٹان تھی جو انتہائی سخت تھی، صحابہ کے اوزار ٹوٹ گئے اور ہمتیں جو ہیں وہ ساری لگا دیں، لیکن اس چٹان کو کچھ نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور یہ آیت پڑھی، تمت کلمت ربک صدقا، سورہ انعام آیت نمبر 115 کا حصہ پڑھا، سورہ انعام آیت نمبر 115 115 کا حصہ پڑھا، پہلی ضرب میں تمت کلمت ربک صدقا، آپ نے جو زور سے ماری نا تو چٹان 1/3 1/3 ٹوٹ گئی، ایک روشنی بھی برآمد ہوئی، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں عطا کی گئیں اور میں نے شام کے سرخ محلات کو دیکھا۔ پھر آپ نے دوبارہ ایک اور کدال ماری، پھر پڑھا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، وعدلا کا لفظ آپ نے اضافہ فرمایا دوسری ضرب میں، اور پھر وہ جو ماری نا زور سے تو دوسری تہائی بھی ٹوٹ گئی، 2/3 اب ٹوٹ گئی، اب پھر ایک روشنی چمک نمودار ہوئی، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر، اور پھر فرمایا مجھے فارس کے، ایران کے محلات دکھائے گئے، اور مدائن کا بیت ابیض، وائٹ ہاؤس جو ان کا محل ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آگے پڑھا یہی آیت، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پڑھا اور ضرب لگائی، وہ باقی بھی ساری ٹوٹ گئی، پھر ایک چمک روان جو ہے نمودار ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ مجھے یمن دکھایا، یمن کی چابیاں دی گئیں، اور میں صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت یہ سارے علاقے فتح کرے گی۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنی حالت کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں، خبر پیچھے کیا ہے کہ سارا عرب ختم کرنے کے لیے روانہ ہو چکا، کوئی اسباب نہیں، اور خبر کیا دے رہے ہیں کہ 2 سپر پاورز اس زمانے کی، قیصر اور روم، کسرا، یہ مسلمانوں کو ملیں گے، یمن بھی فتح ہوگا، وہاں بھی تبابع یمن بادشاہ تھی، وہاں بھی 2 بڑی اور ایک چھوٹی، 3 سپر پاورز، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ حالت مسلمانوں کی کیا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں، کئی کے دنوں کے فاقے چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی امتحان کی بات تھی۔ اس وقت جو منافقین تھے نا، کہ قرآن کے اندر سورہ احزاب میں 2 رکوع مکمل اس تفصیل سے موجود ہیں، وہ بھی بکواس کرنے لگے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول جتنی باتیں کرتے ہیں سب دھوکہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ اپنی حالت دیکھو اور باتیں دیکھو، خواب دیکھو۔ یہ منافقین کے دل کی کیفیت تھی، اور مسلمانوں کے دل تو ان باتوں سے اور زیادہ بڑھ گیا، ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ سب کچھ ہمیں ملے گا، کہ آقا کی زبان سے جو نکل گیا۔ یاد رکھیں، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ اگر یقین ہے تو یاد رکھیے، بے نمازی کو جہنم کی سزا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، غیبت کی، چغلی کی جو سزا ہے، بے پردگی کی جو سزا ہے، زنا کی جو سزا ہے، سود کی جو سزا ہے، یہ بھی تو حضور نے بتائی ہے۔ یہ کیوں پوری نہیں ہوں گی؟ یہ بھی پوری ہوں گی، تو ہم کیوں مطمئن بیٹھے ہیں گناہوں پہ؟ اور اسی طرح تہجد والوں کے انعام، نماز پڑھنے والوں کے انعام، پردہ کرنے والی عورت کا مقام، با حیا لوگوں کا مقام، یہ بھی اللہ کے محبوب نے بتایا ہے۔ اگر ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارا جسم رب کی مرضی، تو دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے، اور یہ نعرہ ہو، ہمارا جسم ہماری مرضی،
تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی مقدر ہو کے رہے گی۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اللہ نے پورا کروایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی امتحان کی بات ہے، مذاق نہیں ہے کہ حالت اپنی کیا ہے اور خبر کیا دی جا رہی ہے۔ تو یہ منافقین کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور مسلمانوں کا بھی تھا۔ امتحان تو دونوں کا ہے، اور اصل تو مسلمانوں کا ہے، منافقین کا کیا امتحان ہونا۔ اور غور کیجئے ان تمام حالات میں کیا ملا کہ جو بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کو سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو بات کچھ اور ہوتی ہے، ورنہ بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ وظیفے بڑے پوچھتے ہیں، تو وظیفہ بھی ایک سن لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے اسی غزوہ احزاب کے واقعات میں سے پکا وظیفہ، مستند وظیفہ، وہ کیا وظیفہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں کیا تھا کہ ایک ناقابل تسخیر چٹان تھی جو راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پڑھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی سخت مشکل ہو اور انسان کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر اتنا بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں آپ کی مرضی، نہ پڑھیں آپ کی مرضی، کوئی بھی مشکل حالات ہوں اس کو کثرت سے پڑھیں۔ آسانی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ راستے کی مشکلات کو انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اچھا، اس میں اور بھی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے نا، وہاں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ جہاں نیت ایک ہو، سب ایک پیج پر ہوں، وہاں کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام نے جو جماعتیں بنائی تھیں، ایک جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ تبلیغی جماعت والے کتنے لوگوں کی جماعت بناتے ہیں؟ 10، تو ثابت ہو گئی نا کہ وہاں کی چیزیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تو واقعات سے ثابت ہیں۔ اچھا، اور کیا اس میں بتانا چاہ رہا تھا ٹیم ورک کے بارے میں، ایک دوسرے کی مدد، وہ کیا تھی؟ جب ایک نیت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ 10 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا کام جلدی پورا کر لیا، بھائی کسی کی قوت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، پھر مٹی ہے، کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، حالات مختلف، تو جو 10 لوگ اپنے حصے کی 40 گز کھود چکے ہوتے اور باقی کھود رہے ہوتے تو یہ ان کی مدد کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرا کام پورا ہو گیا، میں فارغ ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں، میرا کام پورا ہو گیا جی، جو میرا کام تھا وہ پورا میں نے کر لیا اور صحیح کر لیا، اس کے بعد مجھے کیا ہے، وہ تو ان کا کام ہے، وہ جانے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا، اپنا کام بھی پورا کیا، جو ان کی جاب ڈسکرپشن تھی وہ بھی پوری کی، اور اس کے بعد ان کے پاس وقت نکلا تو لوگوں کی مدد بھی کی۔ کس حال میں؟ کہ خود بھی بھوکے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سخت ترین سردی بھی ہے، موسمی حالات بھی شدت کے ہیں، لیکن دوسروں کی مدد، اس طریقے سے جو ہے نا یونٹی ہو تو کام آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر معمولی شفقت، رحمت، محبت، صحابہ کے آپس میں محبت، اتنی بڑی جو خندق تھی یہ 6 دن میں مکمل ہو گئی۔ ٹیم ورک کین میکس ڈریم ورک۔ اچھا جی، اس خندق کی کھدائی میں ایک بڑا عجیب اور مشہور واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بھوک کا اثر دیکھا، اور مجھے معلوم ہے کہ کئی وقت کا کھانا نہیں ہے آپ کو ملا، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا غم ہوا، میں گھر آیا، اپنی بیوی سے پوچھا بھئی تیرے پاس کچھ ہے تو پکاؤ۔ اس نے کہا ایک چھوٹی سی بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، بکری نہیں ہے بکری کا بچہ ہے، اور گھر میں 3.5 سیر جو ہے نا وہ جو موجود ہیں، گندم وغیرہ جو موجود ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ تو کچھ جو ہیں اور کچھ ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آپ نبی علیہ السلام کو بلاؤ، ان کے کان میں بتا دینا کہ اکیلے آئیں، 2-3 کو کسی کو لانا ہو تو لائیں، بس باقی کچھ نہیں ہے، اتنے وقت کا فاقہ ہے اور بس یہی موجود ہے ہمارے پاس۔ کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کر کے بیوی کو دی، اس نے جو کو پیس کے آٹا بنانا شروع کیا، روٹی کی تیاری شروع کی،
اور میں ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گیا اور مجھے بیوی نے جاتے ہوئے کہا تنہا کا بلانا، چند ایک کو بلا لینا اور خاموشی سے نبی علیہ السلام کو کہنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے ورنہ بڑی رسوائی ہوگی۔ اب یہ چلے گئے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوری حقیقت جو تھی نا حال کا عرض کر دیا کہ بس یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے، آپ 2-4 ساتھیوں کو لے لیجئے اور آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کر دیا، آ جاؤ بھائی جابر کی طرف، پورے اہل خندق کی دعوت ہے۔ حضرت جابر تو پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، ایک بکری چھوٹی سی 3.5 کلو جو ہے 3.5 سیر، کلو سے کم ہوتا ہے سیر، تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو گھر کی طرف نہ دوڑ لگائی۔ یہ جگہ بھی الحمدللہ میں نے دیکھی ہے، یہ صحابہ کا ایک قبیلہ تھا، بنی حرام اس کا نام تھا، یہ محل وقوع بھی میں نے دیکھا ہے قریب کا، اور اس کی ویڈیو بھی الحمدللہ موجود۔ انہوں نے تو گھر میں دوڑ لگائی کہ یہ کیا ہو گیا، 2-4 لوگوں کا کھانا، ادھر 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، ابھی کیا بنے گا؟ نبی جیسے جا رہے تھے نبی علیہ السلام نے آواز دی، جابر صبر کرو، ٹھہرو، ہانڈی کا ڈھکنا مت اٹھانا اور روٹی ابھی پکنے مت ڈالنا، میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، بیوی کو کہا کہ وہ تو سارے آ رہے، اتنا بڑا تو گھر بھی نہیں تھا، وہ تو 1000 سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کھانے پہ، تمہاری دعوت پہ۔ کہا تم نے صحیح نہیں بتایا ہوگا، بیویاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں نا، تم نے نہیں صحیح بتایا ہوگا۔ نہیں میں نے صحیح بتایا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بات کو پورا سنا، پھر آپ نے سب کو کہا آ جاؤ۔ تو وہ عجیب عورت تھی، نبی علیہ السلام پہ کتنی عقیدت تھی کہ اچھا اگر نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے فرمایا تو بس پھر اللہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا پریشانی، پھر آنے دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی یقین دیکھیں صحابہ کا، نبی علیہ السلام آئے، آپ نے پہلے تو کچھ دم کیا سالن کے اوپر اور روٹی وغیرہ کے اوپر، آٹے کے اوپر، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کھانا دینے کا، کھلانے کا انتظام شروع کیا، اور تھوڑی صحابہ کی جماعتیں آتی گئیں، جتنی جگہ تھی 10-20 لوگوں کی یا جو بھی، وہ بیٹھتے گئے، کھاتے گئے، پورے کا پورا مجمع، تمام صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب سارے کھا کے چلے گئے تو نہ ہنڈیا میں کچھ کم نہ آٹے میں کچھ کم۔ ایک روایت میں 1100 کا فگر ہے اور ایک کہیں 1500 لوگوں کا بھی فگر موجود ہے کہ اتنے لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں کیا ہوا، یہ خندق تیار ہو گئی، یہ سارے معاملات ہو گئے، ادھر سے کفار مکہ اور یہ بنی غطفان اور یہ سارے قبائل جو تھے، بنو اسد، بنو کنانہ، بنو ضرار، یہ سارے کے سارے آ گئے، اور یہ تو اس ارادے سے تھے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں، سب ختم۔ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ یہ قسمیں کھا کے آئے ہوئے تھے۔ جب ادھر آئیں اور آگے سے خندق دیکھی تو حیران اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ عرب میں تو ہم نے کبھی ایسا نہ سنا نہ دیکھا۔ ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ اب یہ وہیں کے وہیں رک گئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا، اور نبی علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ مختلف چوکیاں بنا دیں اور 24 گھنٹے ایک پہرے کا انتظام بنایا، اور خواتین اور بچوں کے حفاظتی نظام کے لیے ایک قلعے کے اندر ان کو جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ وہاں ایک صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو وہاں پہ اس کا بڑا بنایا، اور حضرت نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی وہاں موجود تھیں اس کے اندر۔ اب جب یہ آئے، یہ تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی اس جنگی تدبیر نے ان کے سارے خیالات ختم کر دیے، اور انہوں نے آگے بہرحال محاصرہ کر لیا۔ اب اس محاصرے میں کیا ہوتا رہا، قریب 15 دن تک تو یہ محاصرہ ہی رہا، اس سے آگے بھی بڑھا، لیکن 15 دن تک کیا ہوتا رہا، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی پتھر مارنا، ادھر سے بھی پتھر مارنا، اور اکا دکا لوگوں کو بھی کراس نہ کر دینے کی کوشش کرنا۔ تو بہت سخت حالات تھے یہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مختلف غزوات میں رہی، لیکن جو اس غزوے میں تکلیفیں پیش آئیں یہ کہیں اور نہ آئیں، کہ نبی علیہ السلام رات کو سنتے، پھر کوئی آواز آتی پھر اٹھ جاتے، پھر کوئی آواز آتی پھر اٹھ جاتے، پھر ذرا کمر ٹکاتے تو پھر اٹھ جاتے۔ اور وہ غار جہاں نبی علیہ السلام نے قریب 23 راتیں گزاری ہیں، ہمیں غار ثور کا معلوم ہے، ہمیں غار حرا کا معلوم ہے، لیکن اس غار کے بارے میں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بلکہ جب میں نے اس کی تحقیق کی، وہاں گیا بھی، دیکھا بھی، تو اہل مدینہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں، جو محققین ہیں، بڑے علماء ہیں، کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، لیکن اکثریت غیر واقف ہے، نا واقف ہے۔ اس غار کا نام ہے غار بنی حرام، یہ جبل صلہ کے اوپر ہے،
اہل مدینہ جبل صلا سے واقف ہیں، وہاں 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، وہاں مسجد فتح بھی ہے، تو وہ سب مساجد ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، تو وہ عام مشہور ہے، اور وہ پہاڑ بہت بڑا ہے۔ اسی پہاڑ کے ایک طرف پیچھے کی سائڈ پہ یہ جبل صلا کے اوپر وہ ہے غار بنی حرام۔ یہ وہ مبارک غار ہے جہاں تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 راتیں تقریباً وہاں گزاری۔ اس کی ویڈیو بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہاں پر آرام کرتے تھے، اور وہ جو مسجد بتائی تھی آپ کو شروع میں، وہاں سے آپ نگرانی ادھر سے بھی کیا کرتے تھے، اور یہاں رات کو آئے۔ تو بہرحال یہ جو محل وقوع کی باتیں بتا رہا ہوں نا، اس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے کہ تھوڑی بہت کہیں غلطی ہو، لیکن جو بھی تحقیق ہے اور جو کچھ معلوم ہو سکا اس کے مطابق ہے۔ صحیح وقت اور صحیح چیزیں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب 15 دن تک تو یہ رہا۔ 15 دن کے بعد قریش کے نا چند بڑے بڑے سردار، ایک تو عمر ابن عبد ود، عکرمہ ابن ابی جہل، اور اس کے علاوہ مختلف اور نوفل ابن عبداللہ، ان لوگوں نے کوشش کی کہ انفرادی طور پہ کہیں کہیں سے جو ہے نا، جہاں پہ خندق کی چوڑائی ذرا کم ہے، ہم ذرا کسی طریقے سے اس کو کراس کریں۔ اس میں ایک تھا عمر ابن عبد ود، یہ غزوہ بدر میں زخمی بھی ہوا تھا، اور بہت بڑا بہادر اور جنگجو آدمی تھا، بڑا اس کا تجربہ تھا، اور اس کو شکست دینا بڑا مشکل تھا۔ اس نے جو اب ہو سکتا ہے دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا ہو، قریب سے تو اتنی جمپ لینا بظاہر مشکل ہے نا، اب کتابوں میں تو یہ بات نہیں لکھی، تو بہرحال اب میرے گمان کے مطابق جناب وہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور جمپ لے کے پوری خندق کو کراس کر گیا۔ اس طرح 3-4 یہ لوگ خندق کو کراس کر کے آ گئے۔ یہ عمر ابن عبد ود کا واقعہ کیا ہوا، یہ جب سامنے آیا نا تو اس نے کہا کون ہے جو آ کے مجھ سے لڑتا ہے؟ ادھر سے حضرت علی آ گئے، کہا میں تجھ سے لڑتا ہوں۔ کہا بچے تو چھوٹی عمر ہے تیری، میں تیرے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتا، کسی بڑے کو بھیجو۔ تو میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا، یہ اس نے کہا عمر ابن عبد ود نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا تھے، انہوں نے فرمایا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں، تو جتنا بھی بہادر ہے ٹھیک ہے، پھر ابھی دیکھتے ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی نا تو اس کا تو غصہ چڑھ گیا، اس کو اپنے گھوڑے سے اترا، تلوار لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر زوردار حملہ کیا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ اس تلوار کو تو روکا، لیکن آپ کے پیشانی کے اوپر زخم آ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اس لیے حضرت علی نے جب جوابی وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ صحابہ نے جب آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت علی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ دوسرا تھا نوفل ابن عبداللہ، یہ بھی مر گیا۔ یہ لیکن کیسے مرا؟ یہ جب اپنے گھوڑے کے ساتھ جمپ لے رہا تھا تو نیچے گرا، گردن ٹوٹی اور وہیں کے وہیں مر گیا۔ اور جو باقی آئے تھے عکرمہ ابن ابی جہل وغیرہ اور 2-3، یہ پھر انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے پھر واپسی کسی طریقے سے کی، اور یہ مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ اور عمر ابن عبد ود کی جو لاش تھی نا، اس کے بارے میں نوفل ابن عبداللہ کی لاش، اس کے بارے میں قریش مکہ نے رابطہ کیا نبی علیہ السلام سے کہ یہ لاش ہمیں دے دیں اور ہم سے 10,000 درہم کی ایک بڑی اماؤنٹ لے لیں، اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود بھی خبیث اور ناپاک ہے، اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، نہ ہمیں اس کی لاش کی ضرورت ہے نہ اس کی دیت کی ضرورت ہے، ویسے ہی اٹھا کے لے جاؤ اس مردار کو۔ کہ جن کی نظر اللہ پہ ہونا پھر پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی، ورنہ بندہ سوچے بھئی 10,000 درہم مل رہے ہیں، بھوک بھی ہے تو چلو ایک وقت کا کھانا ہی صحابہ کے لیے آئے، کچھ آئے، یا نہیں، یہ خبیث ہے، ہمیں خبیث مال نہیں چاہیے، پاک مال چاہیے۔ تو حلال میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی۔ اب ساری طرف تو باہر جو ہے نا وہ کیا ہے، کفر موجود ہے۔ اندر بنی قریظہ تھے، یہ کون ہے؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بڑا۔ جنگ سے پہلے نبی علیہ السلام ان سے صلح نامہ کر چکے تھے کہ دیکھو تم نے ان کی بھی مدد نہیں کرنی اور تم نے خاموش رہنا ہے، ان سے صلح نامہ ہو چکا تھا، اور وہ اپنا جو ان کا سردار تھا کعب ابن اسد، وہ تیاری کر چکا تھا، صلح کر چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام ان کی طرف سے مطمئن تھے۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حوی ابن اخطب، یہ بڑا بدبخت تھا، یہودی تھا، یہ بنو قریظہ کے پاس آ گیا۔ اول تو اس نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا، کہا تم چلے جاؤ، تم جھوٹے دغا باز آدمی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا سچے ہیں، پاک باز ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زبان کے خلاف نہیں کیا، میں تمہاری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اصرار کرتا رہا، دروازہ کھولو کھولو، اس کو آر دلاتا رہا، وہ سنتا رہا، یہ دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بہت دیر کے بعد بڑی مشکل سے کعب نے اس کے لیے دروازہ کھولا،
دروازہ کیا کھولا، اپنی بدبختی پہ مہر لگا لی۔ اب وہ اندر آ گیا، اب وہ کہے کہ تم ہماری مدد کرو، ہم باہر سے حملہ کریں، تم اندر سے حملہ کرو، ہمیں سپورٹ کرو، ان کو ختم کرتے ہیں، وہ تیار نہیں۔ حتیٰ کہ حویی ابن اخطب اتنا پیچھے پڑا رہا اور کعب ابن اسد بنی قریظہ کے سردار کو وہ سبز باغ دکھائے کہ ہم تو مسلمانوں میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد تمہاری موج ہے مدینہ پہ موج کرنا۔ تو بہرحال وہ کامیاب ہو گیا اور کعب ابن اسد نے نبی علیہ السلام سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی نا کہ یہ معاملہ ہوا، اچھا نبی علیہ السلام کو خبر بعد میں ملی، کعب ابن اسد نے معاہدہ کا اس سے توڑنے کا وعدہ کیا، حویی ابن اخطب سے اپنے جب لوگوں کو بتایا تو اپنے لوگوں نے بھی اسے ندامت شرمندہ کیا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ حضور کے سامنے اس جھوٹے سے معاہدہ کر رہے۔ لیکن وہ کہ جی اب تو میں کر چکا ہوں، اب تو ہو چکا ہے، وہ میں نے توڑ دیا اور یہ میں نے کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو جب یہ خبر ملی نا تو بڑا دلی صدمہ ہوا کہ نہ دن میں سکون ہے، نہ رات کا چین ہے، نہ آرام ہے، اور ہر طرف 24 گھنٹے خطرہ ہی خطرہ، منافقین الگ مختلف طریقوں سے تنگ کر رہے ہیں، سارا عرب باہر جمع ہے، یہ اندر جو تھے یہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے خبر کی تحقیق کے لیے 3-4 صحابہ کو بھیجا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بھئی ذرا حالات کی تحقیق کر کے آؤ۔ یہ گئے، کعب سے ملے، کعب نے کہا کون سا معاہدہ، کون محمد، میں نہ معاہدے کو جانتا نہ محمد کو جانتا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی انہیں بڑا غم ہوئے، واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو آ کے بتا دیا کہ انہوں نے جس طرح عزل اور قارہ والوں نے پہلے ہمارے ساتھ غداری کی تھی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ غداری کی۔ تو مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو گئی تھی، من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وَإِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی دشمن تمہاری طرف تھے اور آنکھیں چڑھ آئی تھیں اور دل کلیجے منہ کو آ گئے تھے، دل جو ہے کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اور ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، بری طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلتے تقریباً 1 مہینہ یہ گزرا اور 1 مہینے کے بعد تک کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ مسلمان اندر ہیں، کافر باہر ہیں، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے پاس وسائل پہلے ہی نہیں تھے، کچھ تھے تو وہ ختمے کی طرف ہیں اور تکلیف ہی تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام کو مسلمانوں کے اوپر آئی بھی کوئی بھی تکلیف بہت غم پہنچاتی تھی۔ لقد کان لکم، وہ کیا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کو بڑی شاخ گزرتی ہے کہ مومنین کو یہ تکلیف پہنچی، اور یہ تو بہت بڑی تکلیف تھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی اس تکلیف کو دیکھ کے مستقل پریشانی میں تھے اور غم میں تھے، تو آپ نے اپنے طور سے ایک تدبیر صحابہ کی آسانی کے لیے اختیار کی۔ آپ کو یہ تو معلوم تھا نا کہ بنو غطفان سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی دشمنی تو ہے نہیں، پیچھے کوئی ایسا پس منظر ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو اس لیے آئے کہ ان کو یہودیوں نے کہا ہم خیبر کی تمہیں بہت بڑی تعداد دیں گے کھجوروں کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام بھجوایا۔ ان کے 2 سردار آ گئے، ان سے بات چیت کی کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کی اتنی کھجوریں، آدھی ایک بڑی تعداد تمہیں دیں گے، جب وہ آئیں گی تم وہ لے لینا، تم ابھی جاؤ۔ آپ کی خواہش کیا تھی کہ کفر کی طاقت ٹوٹنی شروع ہو جائے، تو آپ نے اس سارے کام کے لیے یہ کیا اور یہ دونوں سردار وہ راضی ہو گئے۔ اب فائنل معاہدہ ہونا تھا اور اس پہ دستخط ہونے تھے، تحریر لکھی جا چکی تھی اور آخری سٹیجز تھی، چیز فائنل ابھی نہیں ہوئی تھی، تقریباً مشاورت ہو چکی تھی، کیا کیسے تفصیلات طے ہو رہی تھیں، اور اب معاہدے کو لکھ کے اس پہ جو ہے نا طرفین کے دونوں طرفوں سے
کیا ہونا تھا؟ دستخط ہونے تھے، پھر اس پر عمل ہونا تھا۔ جب یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کر چکے تھے تو آپ نے فائنل سائن سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج دونوں کے سرداروں کو بلایا، دونوں ساتھ تھے، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ، دونوں کو بلایا اور کہا کہ اس طریقے سے میں نے یہ کیا ہے۔ دونوں نے بڑی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں، آپ جو حکم فرمائیں۔ کھجور کیا، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری اولادیں حاضر ہیں، کھجور کیا چیز ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم حاضر ہیں، لیکن اگر آپ نے ہماری آسانی کو اس میں سمجھا کہ ہمارے ساتھ خیر خواہی آپ اس میں سمجھ رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ کی بھی خواہش نہیں ہے، آپ اصل میں ہماری خواہش چاہتے ہیں، ہماری آسانی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ میری مرضی ہے، نہ میری طبیعت کا تقاضا ہے، میں تو تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد جب یہ فرمایا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جس وقت، سنیے ان باتوں کو، کیسی عجیب باتیں ہیں، سنیے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں ایک دانے کی بھی اگر طمع ہوتی تھی نا تو وہ اس کی طمع نہیں رکھ سکتے تھے، ہمت نہیں رکھتے تھے کہ ہم سے ایک دانہ کھجور کا لے جائیں، ایک دانہ، الا یہ کہ ہم سے خریدیں یا وہ ہمارے مہمان بنے تو ہم ان کو پیش کریں، وہ ایک دانہ نہیں لے جا سکتے تھے اس زمانے میں۔ اور یا رسول اللہ آج تو اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اسلام کے ساتھ عزت دی، آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اس طریقے سے دے دیں، اپنے مال اس طریقے سے دے دیں، ہمیں ایسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے عزم کو دیکھا اور غیرت و ایمانی کو دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ، تم وہی کرو، اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ چونکہ فائنل نہیں ہوا تھا، یہ ختم کیا گیا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، جاؤ۔ حضرت سعد کو صلح نامہ دیا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس تحریر کو مکمل بٹا دیا، اور جو غطفان کے سردار آئے تھے عیینہ اور حارث، جو اس مجلس میں حاضر تھے، جنہوں نے صحابہ کی یہ زبردست قسم کی بات سنی اور صحابہ کی یہ قوت دیکھی اور ہمت دیکھی، تو ان کے دل متزلزل ہو گئے، وہ ڈر گئے اور پھر وہاں سے وہ واپس تشریف لے گئے۔ اب ہمارا وقت پورا ہو گیا، بلکہ چند منٹ زیادہ ہو گئے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم بشرط زندگی اگلی بدھ کو جو ہے نا ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔